سے لے لیتی ہوں جناب عاطف خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میڈم اسپیکر آپ کا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس ایوان میں بولنے کا پہلی دفعہ موقع ملا۔ مجھے بتا دیتے تو صحیح تھا جی۔ اور دوسری بات، عمران خان صاحب کی وجہ سے اس ایوان تک پہنچے، مردان کے عوام کا شکریہ، کیونکہ میں الیکشن میں گیا ہی نہیں، سال تک باہر تھا حلقے سے، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے ووٹ دیا، ان کا شکریہ۔ میں کچھ جو پریزیڈنٹ صاحب کی سپیچ ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آفیشلی یہ ہمیں پریزیڈنٹ صاحب کی سپیچ بھی دی گئی ہے اور اس میں ڈیٹیل کافی چیزیں ذکر ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب پورے ملک کے پریزیڈنٹ ہیں، اور پھر خصوصاً پیپلز پارٹی کے بھی چیئرمین بھی ہیں، نون لیگ کے پارٹنر بھی ہیں، تو آبویسلی یہ لوگ اس کو زیادہ سیریسلی لیں گے۔ ہم اگر سیریس لیتے ہیں تو ان کو زیادہ سیریس لینا چاہیے۔ میں پہلے کچھ پوائنٹ اس تقریر میں جو پہلے ذکر کیا گیا ہے وہ the country needs us to move on from polarization۔ اب پولرائزیشن بالکل ٹھیک بات ہے، پولرائزیشن ہے اس ملک میں اس وقت، اور ایکسٹریم ایک اینڈ اور دوسرا اینڈ، لیکن یہ پولرائزیشن دور کرنا کس کا کام ہے؟ یہ حکومت کا کام ہے، یہ پریزیڈنٹ صاحب کا کام ہے کہ اس پولرائزیشن کو وہ کم کریں۔ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ہم اگر کوئی بات کریں گے تو کہیں گے کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں، یہ رہائی مانگ رہے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ پولرائزیشن کو کم کیا جائے، لیکن ایسے اقدامات ہوتے ہیں۔ ویسے اگر ٹی وی پہ کوئی اینکر پوچھ لے جس صاحب سے بھی، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نیگوزیشن کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے ساتھ نیگوزیشن کے لیے بیٹھ جائیں۔ لیکن آج تک کسی لیڈر نے آفیشیلی ہمارے چیئرمین صاحب کو جو بیرسٹر گوہر ہیں، یا ہمارے جنرل سیکرٹری عمر ایوب اپوزیشن لیڈر، ان کو کسی نے کانٹیکٹ کیا وربلی یا ریٹن، اور صرف دکھانے کے لیے ٹی وی پہ یا تقریروں میں کہ ہم نیگوزیشن چاہتے ہیں؟ اس طرح نیگوزیشن نہیں ہوتی۔ پہلی تو یہ بات۔ دوسری بات، نیگوزیشن کے لیے آپ کو ماحول بنانا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب میں ابھی بھی الیکشن میں تو جو تھا وہ تو تھا، کسی ایک جگہ پی ٹی آئی کو جلسہ نہیں کرنے دیا گیا، کسی جگہ ان کو کارنر میٹنگ نہیں کرنے دی گئی۔ ایون آج بھی جس جگہ پہ پی ٹی آئی جلسے کے لیے ٹائم مانگتی ہے ان کو جلسہ نہیں کرنے دیا جاتا، اور ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے مین جتنے ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے، ایون یونین کاؤنسل لیول تک، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ ان حالات میں اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پولرائزیشن ختم ہو یا اگر نیگوسیشن ہو، ان حالات میں تو بالکل سیریسنس نہیں لگتی ہمیں، نہ ہمیں کوئی اتنی خواہش ہے کہ ہم سے مذاکرات کیے جائیں۔ لیکن کم از کم اگر نیگوسیشن نہیں کرنے تو پھر یہ ڈرامہ بھی نہ کیا جائے کہ روزانہ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور اصل میں آج بھی پنجاب میں جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، سندھ کا مجھے زیادہ نہیں پتا، لیکن پنجاب میں یہی صورتحال ہے۔ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جو ایم این ایز ہیں، وہ یہی صورتحال بیان کر رہے ہیں۔ بلکہ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ جو بھی نون لیگ کے یہاں پہ ہیں ان سے کمٹمنٹ لے لیں کہ پنجاب میں ہم جلسہ اناؤنس کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہمیں کمٹمنٹ دے دیں کہ جی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، کسی کو نہیں پکڑا جائے گا، کوئی ایک دن پہلے نہیں اٹھایا جائے گا، تو پھر دیکھتے ہیں کہ عوام کس کے ساتھ ہے اور جلسہ کتنا ہوتا ہے، اور جو بھی اس کے آگے صورتحال ہو وہ آپ سب کو پتہ چل جائے گا۔ پھر ایک امپورٹنٹ چیز فارن پالیسی کے حوالے سے بھی پریزیڈنٹ صاحب نے ذکر کیا، بالکل ہونا چاہیے، اور پورا سینٹینس میں اگر میں پڑھوں
रीबिल्डिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो ये हमारा सारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसकी कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगी? अवाम कैसे यकीन करेंगे कि जो हमने वोट दिए, इलेक्शन हुआ, अरबों रुपए लगे, हमने नुमाइंदे यहाँ पे भेजे, अगर कोई यहाँ पे मीनिंगफुल डिबेट नहीं होती, कोई रेड लाइंस नहीं होती कि अगर हम खुल के एक बात पे बात कर सकें या उसको आगे एज अ रेजोल्यूशन या उसको पास कर सकें, ये मुझे बताएं कि जो भी हुकूमतें आई, मैं सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, ये तो कोई ज्यादा ही सीरियस केस है, लेकिन इससे पहले भी जो भी हुकूमतें आई, कोई फॉरेन पॉलिसी यहां पे डिस्कस कर सकता है? क्या पार्लियामेंट यहां पे फॉरेन पॉलिसी बना सकता है? मैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा हूं, आपकी फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं कर रहा। थोड़ा सब्र करें मैडम, हौसला करें। हमें कहते हैं कि जी आप में पेशेंस नहीं है, अंडर 19 टीम है और नालायक हैं, नाअहल हैं, और ये हालत देख लें, एक अभी मैंने स्पीच शुरू की है और इंटरप्शन करने के बगैर रह नहीं सकती। डिस्टर्ब ना करें। फिर अपने आप को सीजन पार्लियामेंटेरियन कहते हैं और सीजन पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। अपनी स्पीच पे फोकस करें प्लीज। हाँ नहीं मैम, आप इस तरह डिस्टर्ब नहीं करें। चलिए जी, डेमोक्रेसी की यहां बात की गई। प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हु स्पेंड देयर लाइव्स बीइंग एडवोकेट्स फॉर डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी की हालत आप इस मुल्क में देख लें, इस मुल्क में किस तरह की डेमोक्रेसी है। मैं अपने दौर की, मैं हकीकत बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हमसे भी गलतियां हुई, मैं मानता हूं हमसे भी गलतियां हुई। 2018 के इलेक्शंस पे सवालात उठे, लेकिन अगर उस पे 10% सवालात उठे, 2024 के इलेक्शन पे 100% सवालात उठ रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर हमने 3.5 साल में वो काम नहीं कर सके जो हमें करने चाहिए थे, या कमजोरियां थी या कोलिशन थी या जो भी था, लेकिन 35-40 साल से तो 35-40 साल से तो जो इस तरफ 2 या 3 पार्टियां बैठी हुई हैं, इन्हीं की हुकूमत है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेके बेनज़ीर साहिबा तक, फिर नवाज शरीफ साहब 1982 में पहली दफा फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, फिर चीफ मिनिस्टर बने, फिर उनके भाई चीफ मिनिस्टर बने, फिर वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर दूसरी दफा अभी शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं। लेकिन अगर हमें पाकिस्तान के सारे निजाम को बिगाड़ने के लिए टीवी पे आप जाएं, ऐसे आपको लगेगा कि ये 1971 का वाकया भी इमरान खान की वजह से हुआ और तहरीक इंसाफ की वजह से हुआ। क्या उस वक्त इमरान खान था या उसकी हुकूमत थी? मैं 10% रिस्पॉन्सिबिलिटी गलतियों के लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जो यहां पे बैठे हुए हैं, फिर इनको उन गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह ना रिकंसिलिएशन होगी और ना इस तरह आगे बात चलेगी। फिर इसके बाद टॉलरेंस की बात हुई। उन्होंने 3 अल्फाज कहे, डेमोक्रेसी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस। 2 o'clock की थी। डेमोक्रेसी का अगर मैं आपको बताऊं, 1947 में 2 मुल्क आजाद हुए, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया ने अपने 3 साल में आईन मुकम्मल किया और उस पर अमल दरामद शुरू किया। हमें 9 साल लगे आईन मुकम्मल करने में। उन्होंने इलेक्शन अपना, जनरल इलेक्शन अपना करवा लिया, लेकिन हमें 23 साल लगे हमें अपना पहला जनरल इलेक्शन कराने में। फिर हम अभी भी भाई ने जिक्र किया, इंडिया यहां पहुंच गया है, इंडिया वहां पहुंच गया है। कम से कम हम अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत करें और फिर स्पेशली पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी जो अपने आप को जमहूरियत की पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज में चैंपियन कहती है। हमने तो अपनी एक दफा की गलती से
ایک دفعہ کی غلطی سے ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، لیکن مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اور MQM 10 دفعہ غلطیاں کرنے کے باوجود بھی نہیں سیکھی اور آج بھی وہی غلطی کر رہی ہے. جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ غلطی کر رہے ہیں، ہم نے ایک دفعہ کی، آپ لوگ 10 دفعہ کر رہے ہیں. کر لیجئے، سوری کنکلوڈ کر لیجئے. 2 بجے شروع ہوئے ہیں، ابھی 8 منٹ ہوئے ہیں. میرے سامنے لگی، میرے سامنے لگی. میں نے اسٹاپ واچ گھڑی بھی کہیں فارم 47 والی تو نہیں ہے؟ یہ ذرا چیک کروا لیں کہ اصلی والی ہے. آپ کے دور میں بھی لگی ہوئی تھی. RTS والی ہے. اچھا، یہاں پہ پریزیڈنٹ صاحب نے ذکر کیا ریفارمز کا اور یہ کہا I strongly believe that in order to align our country with the 21st century. اب 21st century کے ساتھ الائن کرنے کے لیے صرف تقریر سے نہیں ہوگا. جمہوریت صرف الیکشن نہیں ہوتا، جمہوریت ایک سوچ ہوتی ہے. اگر سوچ آپ کی جمہوری نہ ہو، اگر سوچ آپ کی جمہوری نہ ہو تو آپ جمہوریت نہ اپنی پارٹی میں قائم کر سکتے ہیں اور نہ ملک میں قائم کر سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 21st سینچری میں جانا ہو، میڈیا کی آزادی، آیا اس وقت میڈیا آزاد ہے ملک میں؟ اینکر سے پوچھ لیں، کنکلوڈ کر لیجئے. اونر سے پوچھ لیں. میں اسپیکر صاحبہ وہ سرکاری لوگوں کی طرح وہ جس طرح وہ چھٹیاں جمع کرتے ہیں تو میں اپنی باتیں بھی جمع کرتا ہوں. وہ سال میں ایک دفعہ باتیں کرتے ہیں تو میں بھی ہر دفعہ نہیں بولوں گا، تو مجھے اگر تھوڑا سا ٹائم دے دیں تو مہربانی ہوگی آپ کی. کل میری تو بات بھی پوری نہیں ہوئی تھی، اسپیکر صاحب نے پورے ٹائم پہ مجھے بٹھا دیا تھا. آج 21st سینچری میں ہم جانے کی بات کر رہے ہیں. ٹی وی پہ آپ برے سے برے آدمی کا، دنیا کی تاریخ کا برے سے برے آدمی کا نام لے سکتے ہیں، اس کی تصویر دکھا سکتے ہیں، لیکن عمران خان کی نہ آپ تصویر دکھا سکتے ہیں کسی ٹی وی چینل پہ، نہ ان کا نام لے سکتے ہیں. یہ ہم 20 کنکلوڈ کر لیں. دیکھیے اچھا، سوشل میڈیا پہ بین، سوشل میڈیا پہ بین، ٹویٹر پہ، ایکس پہ ابھی بھی بین ہے. اور یہ ہم 21st سینچری میں جانے کی بات کرتے ہیں. اور مزے کی بات، جو ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں خواجہ آصف صاحب، جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے لوگوں کو شرم اور حیا دلانے کا، وہ خود ڈیفنس منسٹر ہیں، بین بھی کیا ہوا ہے، اور وہ خود آج بھی ٹویٹر یوز کر رہے ہیں، ایکس یوز کر رہے ہیں. لوگوں سے پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ قانون کا احترام کریں. ڈوگر صاحب آپ میں صرف 10 منٹس. میں آخر میں صرف ایک امپورٹنٹ چیز ہے دبئی لیکس کے حوالے سے، کیونکہ یہ پریزیڈنٹ صاحب نے ذکر کیا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا اور اکانومی کا. میڈم یہ دیکھ لیں کہ اس وقت ہم کبھی SIFC تو کبھی ہم جاتے ہیں باہر ملکوں میں، اور پہلے ہم صرف انگریزی میں بھیک مانگتے تھے. کچھ مہینے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں، میڈم پلیز اگر، پہلے ہم صرف انگلش میں بھیک مانگتے تھے. ابھی میں نے پرائم منسٹر شہباز شریف کو دیکھا، انہوں نے عربی سیکھ لی ہے عربی میں بھیک مانگنے کے لیے، چینی سیکھ لی ہے چینی میں بھیک مانگنے کے لیے. اگر ہماری اپنی یہ حالت ہے کہ ہمارے 12.5 ارب ڈالر پولیٹیشنز کے، وائنڈ اپ کرتا ہوں، پولیٹیشنز کے، ججز کے، جرنیلوں کے، بیوروکریٹس کے، ان کے 12.5 ارب ڈالر کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈکلیئرڈ ہیں یا ڈکلیئرڈ ہیں، لیکن پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہیے. پریزیڈنٹ صاحب کے 3 بچوں کے نام 4 پراپرٹیز ابھی بھی ہیں دبئی میں، اور یہ 22 تک ہے. 23 میں میرے خیال میں ایک اور کا انکریز ہو گیا ہے، وہ نیکسٹ ویک میں آئے گا. تھینک یو. بہت شکریہ.